آپ کا پہلا سوال کہ تاریخ طبری، جتنی بھی تاریخ پر کتابیں لکھی گئی ہیں یا کہہ لیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں زیادہ تر جو ہے اس چیز کا لحاظ کیا گیا کہ جو کچھ بھی اڑ رہی ہے بات کسی بھی واقعے کے بارے میں، اس کو قلم بند کیا جائے، وہ چاہے کسی رافضی نے اڑائی ہے یا کسی ثقہ راوی نے روایت کی ہے، تو کیونکہ وہ دور تھا اصحاب علم کا، وہ روایت کو دیکھتے ہی پہچان جاتے تھے کس کیٹیگری کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ کہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ سمجھو تاریخی کتب جو ہیں یہ پرانے دور کا میڈیا ہے، یا یوں کہہ لیں اسلامی دور کا، اسلامی خلافت کے دور کا میڈیا ہے، اس دور کا ایک مہذب میڈیا ہے جس میں تبصرے نہیں لگائے جاتے تھے، ساتھ صرف جتنی بات اڑی ہوئی ہے اتنی ہی قلم بند کر دی جاتی تھی، تاکہ جو اصحاب علم ہیں وہ باخبر رہیں اور لوگوں کو اس کے مقابل جو ہے صحیح منہج بیان کریں۔ تو اس کے مقابل جو صحیح منہج ہے وہ بھی اسی دور کی عقیدے کی کتابوں میں چیپٹر وائز ابواب کی شکل میں قلم بند کیا ہے ائمہ اہل سنت نے۔ تو اگر آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اصول دین یعنی عقیدہ اہل سنت میں ہر چیپٹر کے اندر مجمل، کم از کم مجمل طور پر، اجمالی طور پر عبور حاصل ہو کہ اس باب میں اور اس ٹاپک میں اہل سنت کا کیا اصول ہے، کیا عقیدہ ہے۔ پھر اس اصول کی روشنی میں آپ میڈیا کی جو ہے اڑائی ہوئی باتوں کو صحیح جو ہے اینگل سے دیکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے، فتنے میں شکار نہیں ہوں گے۔ جس طرح آج کل لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء کے درجے کے لوگ بھی فتنے کا شکار ہیں، کیونکہ عقیدے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، اور عقیدہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت میں آ گئے عقیدہ ہو گیا، بس اپنی جماعت کو وہ عقیدہ سمجھتے ہیں۔ یہی ان کی بڑی گمراہی ہے اور کھوکھلا پن ہے۔ عقیدہ تو ایک علم ہے، بڑی تدریج کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، اور بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے، لوگوں میں عام کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ تھا سلف صالحین کا، اہل سنت کا، ائمہ کرام کا۔ اس عقیدے کی کمزوری کی ہی وجہ سے ہر مرض لگ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں گاؤں میں جس طرح اور جو خوشحال علاقوں میں، صاف ستھرے علاقوں میں جو صحت مند ہوتے ہیں لوگ، ان کے ہر توانائی، پروٹین، وائٹامن سب پورے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی مرض لگتا ہے تو کسی وائٹامن کی کمی کی وجہ سے لگتا ہے، کسی توانائی کی کمی کی وجہ سے لگتا ہے، تو پھر اس کا سپلیمنٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو دور کیا جائے، وائٹامن سی دور کی جائے، وائٹامن ڈی دور کی جائے۔ تو یہی عقیدہ ہے۔ عقیدہ کے ذریعے وہ جو اصل خوراک کی کمی ہے نا وہ دور کی جاتی ہے، پھر بندہ ایمان کے راستے پر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے ایک سمجھدار آدمی، لیکن وہ اس کی حیثیت سمجھے، اور صحابہ کے بارے میں خاص طور پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر پڑھنا ہے تو کتب حدیث میں جو ابواب ہیں، مناقب صحابہ، مغازی اور اس طرح کے سیرت کے پر ابواب ہیں، پہلے ان کا عبور حاصل کیا جائے۔ اور مستند علماء، امام طبری رحمہ اللہ بھی مستند علماء میں سے ہیں، ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، ائمہ اہل سنت۔ لیکن جو خاص طور پر کتابیں لکھی گئی ہیں نا صحابہ پر، تابعین پر، یا عقیدے پر، یا کسی شخصیت کے دفاع پر، ان کا مطالعہ کیا جائے، اور صحیح سند سے آپ کو جو تاریخ ملے گی وہ کتب حدیث میں ہی ملے گی، جو اہل الحدیث نے جمع کی ہے، محدثین نے۔ بخاری میں دیکھیں، مسلم میں دیکھیں، سب کتابوں میں احادیث کے ابواب میں آپ کو ابواب ملیں گے کتابوں میں، مناقب پر، سیرت پر، مغازی پر، فضائل پر۔ ان کی جب شروحات دیکھیں گے آپ اہل علم کی، تو آپ کا مزید سینہ کھلے گا۔
لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ آپ کتب عقیدہ جیسے السنہ کے نام سے امام آجروی کی شریعہ ہے، یہ جو عقیدے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اہل بدعت کے رد میں، 3 صدی کی، 4 صدی کی، 5ویں صدی کی، ان کو اپنے مطالعے میں لائیں، اور ان کے جو ابواب ہیں جو ائمہ نے مرتب کیے ہیں، ان ابواب کا مقصد اگر آپ نے سمجھ لیا، آپ نے بہت بڑا جو ہے چیپٹر سمجھ لیا علم کا۔